اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اس پروگرام میں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا، اور خاص طور پر پاکستانی معیشت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ موجودہ حکومت نے اپنے ٹرم کے درمیان میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ماہر معیشیات اسحاق ڈار صاحب کو لائے گی، جو IMF سے بات کرنے میں ماہر ہے، IMF سے معاملات کرنے میں ماہر ہے، اور پھر اس سے پاکستانی معیشت سنبھل جائے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے، معاف کیجیے گا، یہ وہ نعرہ ہے جس کی بنا پر اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے مفرور تھے، پاکستانی عدالتوں کو وانٹڈ تھے، اور لندن میں پناہ گزین تھے، لیکن انہیں وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی جہاز میں عزت و احترام کے ساتھ لایا گیا، اور آتے ہی انہوں نے جو کام کیا وہ یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے مقدمات ختم کروائے، اپنا گھر جس کو سابقہ حکومت عمران خان نے لنگر خانے میں تقسیم میں کنورٹ کر دیا تھا، واپس حاصل کیا، اپنے کاروبار کی طرف، ذاتی کاروبار کی طرف دھیان دیا۔ اس کے بعد جب ان کو معیشت کا خیال آیا، IMF کے پاس گئے، IMF نے ٹھنگا دکھایا، IMF نے ان کو ناکام لوٹایا۔ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کروں، اگر آپ میرے چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ IMF سے معاہدہ کرنے میں اسحاق ڈار صاحب مسلسل ناکام ہے۔ اس وقت جو معاہدہ جو جون کے آخر میں ختم ہوگا، وہ اسحاق ڈار صاحب کا نہیں ہے، بلکہ موجودہ حکومت کے پہلے اس سے جو پہلے تھے مفتاح اسماعیل صاحب، ان کا کارنامہ تھا۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اسحاق ڈار صاحب مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ IMF سے معاہدہ کرنے میں اسحاق ڈار صاحب مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ IMF والے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ نے اپنے ملک میں جو سیاسی صورتحال برپا کر رکھی ہے، اس کے تحت آپ کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا۔ دوست ممالک نے بھی قرضے دینے سے انکار کیا ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان کی مداخلت بھی کسی کام نہیں آئی، اور آج جب اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ معاہدہ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، تو جواب دینے کے بجائے غصے میں آ گئے، بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے آج کیا ہے، بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستانی معیشت کو سنبھالنے آئے تھے، اور بقول لطیف کھوسہ صاحب کے، جو پاکستان پیپل پارٹی کے سابق گورنر ہیں پنجاب کے، بیرسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی معیشت 6 پوائنٹ ترقی کرتے ہوئے اب 0.45 پر آ گئی ہے، یعنی کہ 0 تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ والے کہا کرتے تھے کہ اسحاق ڈار نے آتے ہی معیشت کو اس طرح سنبھالنا ہے کہ باقی دیکھتے رہ جائیں گے، اور یقیناً ایسا ہوا، سنبھالا نہیں بگاڑا، اور اس طرح بگاڑا کہ لوگ واقعی دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے اور اسحاق ڈار صاحب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. ملک کے قرضے ری شیڈول ہوئے یا نہیں، کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا اپنا بزنس ضرور چمک گیا. ان کے اپنے مقدمات ضرور ختم ہو گئے. ان کی اپنی جو جائیدادیں تھیں حکومت پاکستان کے پاس، وہ ان کو ضرور واپس مل گئیں. ملک کی معیشت خدا حافظ ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کا پاکستان ہے. یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے اوپر مسلم لیگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس سب سے قابل بندہ یہی ہے. عمران خان کے معاشی ٹیم جس نے ملک کی معیشت کو 6% سے زیادہ تک ترقی کی طرف لے کے جا رہی تھی، اس کو روک کر 0% پر لے آئے. یہ اسحاق ڈار صاحب کا کارنامہ ہے. یقیناً داد کے مستحق ہیں اسحاق ڈار صاحب اور ان کو لانے والے اور ان کو سلیکٹ کرنے والے. پاکستان زندہ باد.